ایک ایسا موضوع تھا جس پہ میں بات چیت کرنا چاہ رہا تھا. کسی زمانے طالب علمی میں ہم اردو بازار جاتے تھے حکیم صاحب, فٹ پاتھ پہ کتاب پڑھی ہوتی تھی اور وہ لکھا ہوتا تھا اس پہ کہ روحانی کشش پیدا کریں, مقناطیسیت پیدا کریں. میں جاننا چاہوں گا یہ روحانی کشش کیا ہوتی ہے, یہ کیسے محسوس ہوتی ہے, اس کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے, کیا اس کا تعلق پاکیزگی کے ساتھ ہے, پھر روحانی پاکیزگی کیا, ایک بہت بڑا مضمون ہے جو میں چاہوں گا اس کو ڈسکس کیا جائے. مجھے وہ کتاب تو شاید میں نے کبھی پڑھی ہوگی, مجھے یاد نہیں اس میں کیا لکھا ہوا تھا, لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ کئی لوگ سوال کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. میں جاننا چاہوں گا روحانی کشش اور یہ میگنیٹزم بھی اس کو کئی دفعہ نام دیا جاتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ سید بادشاہ, بننے کے لیے تنہائی ضروری ہے. اللہ نے بچے کے نظام کو بنانے کے لیے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ 10 دن تنہائی دی ہے, اور جو تنہائیوں میں بنا ہے نا وہ دنیا کی ساری انجمنوں میں اس کو کچھ نہیں ہو سکتا. اور جو تنہائیوں میں ادھورا رہا, جیسے کہتے ہیں بائی برتھ, یہ بچہ نامکمل ہے, اس کا دنیا میں علاج نہیں, کیونکہ ماں کے پیٹ سے ہی نامکمل آیا تھا. ہمیشہ کشش کے لیے تنہائیاں چاہیے, اس کے لیے بیٹھ کے ذکر, تسبیح, مراقبہ. آپ نے دیکھا ہوگا یہ فلاں چلا گایا, فلاں بزرگ نے چلا کیا تھا, یہ کنواں ہے اس نے بزرگ نے چلا کیا تھا. وہ دراصل جنگل, ویرانہ, غاریں, یہ تنہائیاں. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے, یاد تیری دل نشیں ہوتی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر مقدمہ کیا کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں. عدالت میں جب تشریف لے گئے تو عدالت میں جا کے جج, ہندو جج تھا, اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں, اس کا جواب دیجیے. آپ نے انگلی کر کے ایسے کہا, اس کو میں نے کہا ہے کلمہ پڑھ, اس نے کہا اشہد اللہ. آپ نے اگلے کو انگلی, حتیٰ کہ جج اپنی نشست چھوڑ دیا کہ آج انگلی اگر میری طرف آئی تو مجھے بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا. وہ کون سی کشش تھی؟ وہ کشش, 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی میں کشش لاتی ہیں. سب سے پہلے لقمہ, پاکیزہ, رزق حلال, صدق کے مقال, سچ اور سچ کی تلاش, سچائی بولوں میں, جذبوں میں. اور تیسری چیز, تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں باتیں کرنا, مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا, کہیں چپ کے رونا, کہیں دل سے بات کرنا. یہ جو تنہائی کے لمحات ہیں نا سید بادشاہ, انسان کو کشش کی انتہا بنا دیتے ہیں. تو ایسا کانشیسلی کرنا چاہیے کہ دنیا سے کٹ کے علیحدہ ہو جائیں, یا پھر جنگل, پہاڑوں میں اور غاروں میں جانا تو بڑا مشکل ہے. ضروری نہیں, گھر کے کسی کمرے میں, گھر کے کسی تنہائی میں, دفتر میں, کہیں چند لمحے اللہ اور بندہ ہو اور اللہ سے باتیں ہوں, چند لمحے. اور ذکر, تسبیح. آپ دیکھیں, آپ 1.25 لاکھ دفعہ ذکر چلتے پھرتے کریں, ثواب بھی ہے, کمال بھی ہے, فائدہ بھی ہے. لیکن ایک ذکر وہ ہے جس میں آپ صرف ایک تسبیح درود پاک کی یا کلمے کی یا استغفار کی تنہائیوں میں بیٹھ کے کریں اور ڈوب کے کریں. یا آپ کے چہرے کو, آپ کے اندر کی کشش کو ایسی بڑھائی گئی, ایسے بہت زیادہ کہ لوگ متوجہ ہوں گے. اور اس کو ہماری روحانیت کی دنیا میں تسخیر کہتے ہیں. اچھا, تسخیر, کہ جو دیکھے گا اس کے آپ کی طرف آئے گا اور آپ اس کو خیر کا لقمہ دیں گے, نوری لقمہ دیں گے. اس کے لیے ذکر, تسبیح اور درود پاک, تنہائیوں کی ایک تسبیح کافی ہے. حکیم صاحب, اس میں جو غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے ان میں بھی کشش پائی جاتی ہے, وہ کون سی کشش ہو؟ وہ بھی تنہائی کی. یہ جو بدھ مت کے بھکشو ہیں, ٹھیک, ہندوؤں کے سوامی ہیں. میں یہاں اندرون سندھ میں, ایک کوہستان تو ہمارا یہ ہے جو گلگت سے آگے, گلگت کی طرف ہے, ایک کوہستان سندھ میں ہے, اندرون سندھ میں. چونکہ میرے وہاں محبت کرنے والے ہیں تو میں اندرون سندھ کا سفر کرتا ہوں. وہاں ایک کوہستان میں ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے تھانہ بولا خان, تھانہ بولا خان. وہاں ایک ہندو کا مندر ہے, میں ہر جگہ جاتا ہوں, رانجھا صاحب دا سانجھا. وہاں ایک سمادھی کا مندر ہے کہ جو عبادات کرتے تھے ان کے بڑے, ان کی پوری داڑیاں, پگڑیاں, سب کچھ, ان کو وہ جلاتے نہیں ہیں, ان کو بٹھا کے ارد گرد نمک ڈال کے ان کی قبر بنا دیتے ہیں. وہاں سمادھیوں کا مندر ہے, وہ نیچے ان کی قبر ہے, اوپر ان کی تصویر بنی ہوئی ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ وہ تھے جنہوں نے ساری عمر اپنی تپسیا, انہوں نے اپنی زندگی کو مجاہدوں, قربانیوں میں, ترک لذات میں, ترک لذات, اور وہ کشش ہوتی ہے. دیکھیں, یہ دنیا کا نظام ہے, مسلمان کرے گا اللہ اس کو دے دے گا, غیر مسلم کرے گا اللہ اس کا دے دے گا. یہ تو اس کریم کا نظام ہے, ہم بھولے ہیں, ہم نے نہیں پایا. حکیم صاحب, یہ کشش کوئی محسوس بھی کر سکتا ہے کہ فلاں میں کشش ہے؟ یہ کیا سب کو محسوس ہوتی ہے کہ کسی خاص لوگوں کو ہی محسوس ہوتی ہے کہ فلاں میں روحانی کشش؟ آپ کی کشش تو تھی, میں وہاں سے چلا اور یہاں آ کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا, یہ محسوس نہیں ہوتی. نقد ہے, نقد ہو, سواد ہو, ادھار ہو, فساد ہو, یہ نقد نہیں, بالکل ٹھیک, یہ نقد ہے. اور یہ حقیقت ہے, محسوس ہوتی ہے. کیوں کہتے ہیں اللہ والے جس جنگل میں بیٹھ جائیں, درویش جہاں بیٹھ جائیں, لوگ اسی جگہ کھچے کھچے چلے جاتے ہیں, پہاڑیاں, گھاٹیاں عبور کرتے کرتے محسوس ہوتی ہیں. دیکھیں, خدا جب حسن دیتا ہے
نزاکت آ ہی جاتی ہے. اس سے مراد یہ نزاکت نہیں ہے کہ اللہ اس کا اظہار بھی کراتا ہے, یہ اظہار ہے کشش کا. اور کشش کا اظہار کا تعلق میں پھر عرض کروں گا سچائی, حلال اور تنہائی. بالکل.